اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی، جس کا آج ہم 39واں درس جسم الانسان کیا پڑھ رہے ہیں؟ جسم الانسان. جسم الانسان یعنی انسان کا جسم. صحیح ہے. لجسم الانسان اعضاء کثیرۃ. لجسم الانسان، انسان کے جسم کے لیے، انسان کے جسم کے لیے اعضاء کثیرۃ، بہت زیادہ اعضاء ہیں. لجسم الانسان اعضاء کثیرۃ، انسان کے جسم کے لیے اعضاء کثیرۃ یعنی زیادہ اعضاء ہیں. بعض الاعضاء ظاہرۃ. صحیح ہے. بعض الاعضاء ظاہرۃ، کچھ اعضاء ظاہر ہیں. کچھ اعضاء ظاہر ہیں. وبعض الاعضاء خفیۃ، اور کچھ اعضاء چھپے ہوئے ہیں. خفیہ یعنی چھپے ہوئے ہیں. وبعض الاعضاء خفیۃ، اور کچھ اعضاء چھپے ہوئے ہیں. وَلِكُلِّ عُضْوٍ عَمَلٌ وَفَائِدَةٌ. وَلِكُلِّ عُضْوٍ، اور ہر پارٹ کا عمل وفائدۃ، عمل ہے اور فائدہ ہے نا مولانا. کوئی جس انسان کے جسم میں کچھ خراب بھی ہے. لِكُلِّ عُضْوٍ عَمَلٌ وَفَائِدَةٌ، ہر عضو کے لیے کام اور فائدہ ہے. بِالْعَيْنَيْنِ نَنظُرُ، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں. عینین دونوں آنکھیں. وَبِالْعَيْنَيْنِ نَنظُرُ، دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وَبِالْأُذْنَيْنِ نَسْمَعُ، وَبِالْأُذْنَيْنِ نَسْمَعُ، اور دونوں کانوں سے ہم سنتے ہیں. وَبِالْأُذْنَيْنِ نَسْمَعُ، اور دونوں کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْيَدَيْنِ نَعْمَلُ، اور دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. اور دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. وَبِالرِّجْلَيْنِ نَمْشِي، اور دونوں پیروں سے چلتے ہیں. وَبِالْأَنْفِ نَشُمُّ، شَمَّ يَشُمُّ مانے کیا ہے مولانا؟ سونگنا. حدیث قصہ میں آتا ہے نا، انی یشم رائحتا، ہے نا.
وَبِالْأَنْفِ نَشُمُّ، اور ہم ناک سے سونگھتے ہیں، وَبِالْفَمِ نَأْكُلُ، اور منہ سے کھاتے ہیں، وَنَتَكَلَّمُ، اور بات کرتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، وَبِاللِّسَانِ نَذُوقُ، وَبِاللِّسَانِ نَذُوقُ، اور زبان سے چکھتے ہیں، چکھنا، وَبِالْأَسْنَانِ نَمْضَغُ، اسنان مولانا سن کی جمع ہے، سن مانے ہوتا ہے دانت، اسنان اس کی جمع ہے، وَبِالْأَسْنَانِ، اور دانتوں سے، نَمْضَغُ، ہم چباتے ہیں، نمضغ یعنی چبانا، وَبِالْأَصَابِعِ نُمْسِكُ، اور انگلیوں سے پکڑتے ہیں، امساک مولانا کیا کرنا، پکڑنا، وَبِالْأَصَابِعِ، اصابع بھی اصبع کی جمع ہے، اصبع کی کیا ہے جمع، وَبِالْأَصَابِعِ نُمْسِكُ، صحیح ہے، اور انگلیوں سے پکڑتے ہیں، عند الوضوء، یعنی وضو کے وقت، نغسل الیدین، ہم دھلتے ہیں اپنے ہاتھ، نغسل الیدین، ہم دھلتے ہیں اپنے ہاتھ، الی المرفقین، کوہنیوں تک، یہ مولانا چکے لکھنے والے اس کے کیا ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، اس لیے یہاں پہ جو ہے الا کا ترجمہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، تک کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ دیکھیے جو ہم لوگ دلیل دیتے ہیں وہ دلیل کیا ہے جانتے ہیں، کون سی کتاب، کیا کون سی، تمہارے پاس کیا ہے دلیل، اذا قمتم، اذا قمتم الى الصلاة، فاغسلوا وجوہکم، کیا ہے یہ تو یاد کرو آیت، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم، وأيديكم إلى المرافق، صحیح ہے، إلى المرافق، وامسحوا رؤوسکم، نہیں، وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الكعبين، إلى الكعبين، یہاں پہ دیکھیے
یہاں جو کہتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھلو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو الى المرافق کونیوں تک. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کونیوں سمیت اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ الہ کے معنی صرف تک کے نہیں ہوتے، الہ کے معنی مع کے بھی ہوتے ہیں. اور اس کا ہے جیسے میں نے کہا کہ اس دیوار کو پورا چھت تک رنگو. کیا کہیں گے؟ اسبغ الجدار الى السقف، اسبغ الجدار الى السقف یعنی دیوار کو رنگو چھت تک. تو رنگنا کہاں سے چالو کرے گا؟ نیچے سے کہ اوپر سے؟ نیچے سے، اوپر سے. چھت تک کرنا ہے. پینٹ کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے ہوتا ہے. تمہیں کیا دنیا میں دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ ہاں؟ تم نے دیکھا ہے پہلے نیچے کرتے ہیں پھر اوپر کرتے ہیں؟ پلاسٹر پہلے نیچے ہوتا ہے پھر اوپر ہوتا ہے. ہاں؟ کس دنیا میں جی رہے تم لوگ؟ ابھی تمہیں ہم کلر کرنے کو کہیں تو کہاں سے شروع کرو گے؟ نیچے سے. سارا اوپر کا ٹپک کے کہاں آئے گا؟ تو نیچے کا صحیح رہے گا کہ خراب ہو جائے گا؟ تو اس لیے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ تو ہم نے لفظ الہ کہا لیکن اس کے باوجود اس نے بجائے نیچے کی شروع کرنے کہاں سے شروع کیا؟ اوپر سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الہ کا مطلب ہمیشہ تک نہیں ہوتا ہے بلکہ مع کے بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ تاکہ آپ جب ہاتھوں کو چہرے کو دھلو اور ہاتھوں کو دھلو تو کوہنیوں کے ساتھ دھلو، یعنی پورا جو باقاعدہ دھلنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ اسی لیے سنی حضرات کیا کرتے ہیں؟ الہ ایسے کر دیتے ہیں. اور یہاں پیر دھلنے میں جو آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے. یہاں دیکھیے بارہ بے رؤوس سکم دیکھ رہے ہیں نا؟ بے کی وجہ سے زیر آ گیا. ارجل بھی جو ہے اسی پہ عطف ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ وہ پیر کیوں دھلتے ہیں؟ پیر دھلنے کی وجہ یہاں سے ہے کہ اس پہ زبر آ رہا ہے اور وجوہ پہ بھی زبر آیا تھا، ایدیہ پہ بھی زبر آیا تھا. اس پہ زبر آیا، اس پہ زبر آیا، یہ دھلنا تو اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ دھلنا. ہم کہتے ہیں کہ جو چیز عطف کی جاتی ہے دور پہ کیوں کی جائے گی؟ یہ جو ہے عطف کیا جائے گا کس پہ؟ اس والے پہ. اب ہم صاحوں سے اس کو جوڑیں گے نا کہ وقت فاصلوں سے جوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل دور ہے اور یہ فعل قریب ہے، تو قریب والے سے جوڑا جاتا ہے نہ کہ دور والے سے. اس لیے ہم پیروں کا مسح کرتے ہیں، وہ پیروں کو دھلتے ہیں. آیت دونوں کی ایک ہے. آیت تو دونوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے. آیت الگ الگ نہیں ہے. یہاں کیا ہے مولانا؟ نغسل الیدین الی المرفقین، ہم دھلتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت. ونغسل الرجلین الی الکعبین. ہاں مولانا اب یہ پیر دھلتے ہیں تو انہوں نے پیر دھلنے کے بارے میں کہا ہے. پیر کا کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ وہ مسح کرتے ہیں. وَنَغْسِلُ الرِّجْلَيْنِ اور دونوں پیروں کو دھلتے ہیں. إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. وَنَغْسِلُ الْوَجْهَ اور چہرے کو دھلتے ہیں. وَنَمْسَحُ الرَّأْسَ اور سر کا مسح کرتے ہیں. وہ سر کا پورا مسح کرتے ہیں مولانا، معلوم ہے نا؟ پورا کان سب لیتے ہیں. یہ سب ایسے ایسے شاید میرے خیال سے کان میں یوں گھما کے پھر ایسے کرتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑے حصے کا مسح کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ با کی وجہ سے. چونکہ با تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض یعنی کچھ باس کے لیے. چونکہ یہ با نہ آیا ہوتا تو پھر پورے سر کا مسح کیا جاتا. لیکن چونکہ با آیا ہے، با دلیل دلالت کرتا ہے باس پہ، تبعیض پہ.
تو اس لیے یہاں پہ ہم کس کا سر کا کچھ حصے کا مسح کرتے ہیں، نہ کہ پورے کا۔ وَنَغْسِلُ الْوَجْهَ، ہم چہرے کو دھلتے ہیں، وَنَمْسَحُ الرَّأْسَ، صحیح ہے، اور سر کا مسح کرتے ہیں۔ فِي الصَّلَاةِ نَرْفَعُ الْيَدَيْنِ، نماز میں ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، إِلَى شَحْمَةِ الْأُذْنَيْنِ، دونوں کانوں کی لبوں تک۔ لب سمجھتے ہیں نا، جس میں خواتین حضرات بندے وغیرہ پہنتی ہیں، لٹکا ہوا حصہ۔ إِلَى شَحْمَةِ الْأُذْنَيْن، کانوں کی لبوں تک۔ ثُمَّ نَضَعُ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ، ثُمَّ نَضَعُ الْيَدَيْنِ، ہم یہ وہی رکھتے ہیں نا مولانا، پھر ہم دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں تحت السرۃ، یعنی ناف کے نیچے۔ سرہ کس کو کہیں گے؟ ناف کو۔ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكَبَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ، اور عورت، ترفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، إِلَى الْمَنْكَبَيْنِ، دونوں کندھوں تک۔ ثُمَّ يَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ، پھر اسے رکھتی ہیں اپنے سینے پر۔ وَفِي الرُّكُوعِ نَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، اور رکوع میں ہم رکھتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو علی الرکبتین، دونوں گھٹنوں پر۔ وفی القعدۃ، اور بیٹھنے میں یعنی تشہد کی کیفیت میں، نضع الیدین، دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں علی الفخذین، دونوں رانوں پر۔ فخذ کہتے ہیں مولانا ران، ران سمجھتے ہیں نا؟ وَنَلْبَسُ لِبَاسًا يَسْتُرُ الصَّدْرَ وَالظَّهْرَ وَالْبَطْنَ وَالسَّاقَيْنِ، وَنَلْبَسُ لِبَاسًا، اور ہم ایک ایسا لباس پہنتے ہیں، يَسْتُرُ الصَّدْرَ، جو ہمارے سینے کو چھپاتا ہے، وَالظَّهْرَ، اور پیٹھ، وَالْبَطْنَ، اور پیٹ، وَالسَّاقَيْن، اور دونوں پنڈلیاں۔ یعنی سینہ، ظہر یعنی پیٹھ، بطن یعنی پیٹ، ساقین یعنی پنڈلیاں، دونوں۔ پنڈلی سمجھتے ہیں نا؟ ارے وہ ہڈی پنڈلی کو نہیں کہتے ہیں،
پیچھے کا حصہ جو گوشت ہوتا ہے گھٹنے کے نیچے اٹھا ہوا، ہاں اس کو پنڈلی بولتے ہیں. اس کو تو ایڑی بولتے ہیں جو تم بولو. کیا بولتے ہیں؟ ہاں کاپ بولیں گے وہ. یہ پنڈلی یہ رہی یہ والی یہ حصہ. آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا پنڈلی. جی آغا آپ نے وضاحت کی تو سمجھ میں آ گیا. پہلے ہم بھی وہی سمجھتے تھے ایڑی. یہ پیر کا جو حصہ یہ والا ہوتا ہے یہ والا جی اس کو جی کیا بولتے ہم ہیں؟ ایڑی کو سمجھتے تھے پنڈلی. پنڈلی کہتے ہیں. ایڑی تو یہ والا ہے، یہ ایڑی کہلائے گی. جی جی یہ آغا. ایڑی یہ پنڈلی یہاں والا. پنڈلی جی. تو ساق یعنی پنڈلی. تو یستر الصدر چھپاتا ہے سینے کو، والظہر کس کو؟ پیٹھ کو. ظہر یعنی پیٹھ، والبطن یعنی پیٹ، ساقین پنڈلی. اب یہاں اس کے سوال و جواب ہیں انشاءاللہ. کل ایک کام یہ کیجئے گا کہ اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں پارٹس آف باڈی کو لے کے، ٹھیک ہے، کچھ اور لکھوا دوں آپ کو. پہلے شاید لکھوایا ہو. یہاں ایکسٹرنل تو کچھ دیے ہیں، انٹرنل کچھ دیے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انٹرنل کچھ جو پارٹس ہوتے ہیں پارٹس آف باڈی، جیسے دل ہے، صحیح ہے، گردہ ہے، گردن ہے، صحیح ہے، اور کیا ہے، پیشانی ہے، گال ہے، ٹھڈی ہے، مونچھ ہے، داڑھی ہے، بال ہے، اور کیا ہے، انگلیاں ہیں، پھیپھڑا ہے. چلیے لکھوا دیں گے انشاءاللہ اس کو تاکہ ایک آپ کو رہے. ہاں ناخون ہے، ناخون ہے، صحیح، ناخون آ جائے گا. اور خود پات یعنی ہاتھ کی انگلیوں کے الگ الگ نام ہیں. کانی انگلی کو الگ، اس کے بعد والی کو الگ، اس کے بعد والی کو الگ. کانی والی انگلی خنصر، اس کے بعد والی بنصر، پھر وسطی، پھر سبابہ، پھر ابہام. شہادت کی انگلی اردو میں بولتے ہیں، ورنہ یعنی آپ روایتیں پڑھیں گے تو سبابہ کا ہی آئے گا. وضو میں جب عربی کی کتاب میں پڑھیں گے آئے گا ما بین الوسطی والابہام. وسطی، ما بین الوسطی. وسطی یعنی یہ دیکھیے یہ والی انگلی جو ہے یہ خنصر، ٹھیک ہے، خنصر، یہ بنصر. یہ والی کیا ہے؟ وسطی. وسطی بیچ والی، صحیح ہے. یہ سبابہ اور یہ انگوٹھا ابہام. تو وضو میں کیا کہتے ہیں؟ ما بین الوسطی والابہام پڑھیں گے آپ مسائل میں کہ وسطی اور ابہام کے بیچ جتنا آ جائے اتنا دھلنا کیا ہے؟ واجب. صحیح، ما بین الوسطی والابہام. وسطی یہ والی انگلی اور ابہام یہ انگوٹھا، صحیح ہے. ما بین الوسطی والابہام یہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو روایتوں میں پھر ابھی آپ کو یہ جاننا ہے کہ انگلیوں کے نام کیا ہیں تاکہ بعد میں آپ جب روایتیں پڑھیں تو آپ کو روایتیں کیا ہو سکیں، سمجھ میں آ سکیں، ہے نا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو کچھ پارٹس آف باڈی لکھوا کے اور اس کے بعد اس کی تمرین کو ہم لوگ مکمل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.